بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، جتنے بھی لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں یا جو میرے جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، وہ جی بی او بی کی چونکہ بہت فیم ہے، بڑا ایک کامیاب کورس ہے الحمدللہ، تو وہ یہ ضرور کویسچن پوچھتے ہیں جی بی او بی ہے کیا۔ تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جی بی او بی کیا چیز ہے اور کیوں اس سے اتنے لاکھوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اتنے لوگ سیکھ رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں۔ ہر بندہ نہیں کماتا، ظاہری بات آپ کی لگن، آپ کی محنت ضرور شامل ہونی چاہیے، تبھی آپ کسی بھی کام میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں۔ تو میں آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں جی بی او بی کیا ہے۔ جی بی او بی جو ہے، اس کا مطلب ہے گیسٹ بلاگنگ آؤٹ ریچ بزنس۔ اب یہ گیسٹ بلاگنگ کیا ہے، گیسٹ پوسٹنگ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں اپنی بات یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ جو مارکیٹنگ کے طریقہ کار ہیں، ان میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو لوگ اخبارات پڑھتے ہی کم ہے، ورنہ آپ میری کوئی شاپ ہے، میرا کوئی سٹور ہے، یا میں نے کوئی کار بیچنی ہے، کئی لوگ تو ایون رشتہ ڈھونڈنے والے، کسی نے جائیداد سے آگ کرنا ہے، کسی بھی طرح کا اگر ایڈ چلانا ہے تو وہ اخبار میں ایڈ چلاتے تھے۔ اچھا، اب فرض کر لیں کہ میں نے ایڈ چلوانا ہے اپنی ویب سائٹ کا، اپنے بزنس کا، اور اخبار میں چلوانا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اخبار کون سا اچھا ہے، کون سا مشہور ہے، کس کو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، کس کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر چلیں پتہ چل گیا یہ خبریں ہیں، نوائے وقت ہے، اور اس طرح کی دو چار نیا اخبار ہے لیٹ سے، تو مجھے نہیں پتا کہ ان اخبارات والوں سے رابطہ کیسے کرنا ہے۔ اچھا جی، اگر رابطہ کرنا ہے تو ان سے کتنے پیسوں میں ڈیل کرنی چاہیے۔ تو فرض کر لیں کہ اگر آپ کو، مجھے ایک بندہ ایسا مل جائے جو کہے کہ میرے جناب تمام اخبارات والوں سے تعلقات ہیں، اور آپ اگر اپنا ایڈ لگوانا چاہتے ہیں، میں آپ کا ایڈ لگوا دیتا ہوں، آپ مجھے تھوڑے سے سروس چارجز دے دیجیے گا۔ تو اس بندے نے ادھر مجھ سے رابطہ کیا جو کہ کلائنٹ ہے، اور ادھر اخبارات کے اونر سے رابطہ کرے گا، یہ جو بھی ان کو ڈیل کر رہا ہے، ایڈز کو ڈیل کر رہا ہے، ان سے رابطہ کرے گا، ایک ریٹ طے کرے گا اور اپنا کمیشن رکھے گا۔ اچھا، اس سے مجھے کیا فائدہ کہ میرا ایڈ جب ایک اچھے چلتے ہوئے اخبار پہ لگے گا تو وہاں سے لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے، اگر میں نے وہاں پہ اپنا فون نمبر دے دیا مجھ سے رابطہ کریں گے۔ اچھا، اسی طرح میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے میک ڈونلڈز ہے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ بڑی ٹریفک آتی ہے، کے ایف سی یا کوئی ایسا برانڈ جہاں پہ بہت لوگ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ادارے کا نیکسٹ سولوشن یا اپنے کسی بزنس کا وہاں پہ ان سے بات کر کے ایڈ لگوا دیں، ایک سٹینڈی کھڑی کر دیں یا ایک پوسٹر لگوا دیں، تو وہاں سے ہمارے بزنس کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہری بات ہے میک ڈونلڈز والے یا تو کسی ریفرنس کی وجہ سے ہمارا ایڈ وہاں پہ لگنے دیں گے، یا ہمارا پوسٹر یا کوئی سٹینڈی فلیکس وغیرہ، یا ہم سے شاید پیسے لے کے تو ہمارا ایڈ وہاں پہ ڈسپلے کرنے دیں۔ تو یہ جو مارکیٹنگ کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں گیسٹ بلاگنگ یا گیسٹ پوسٹنگ۔ اچھا، جیسے میں نے میک ڈونلڈ کی مثال دی، جیسے میں نے اخبارات کی مثال دی، جی بی او بی میں آپ نے اخبارات یا کسی میک ڈونلڈ یا کسی ایسے آف لائن پلیس پہ اپنا ایڈ یا اپنے کلائنٹ کا ایڈ نہیں لگوانا، بلکہ مختلف ویب سائٹس پہ اپنا ایڈ لگوانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں کرکٹ کافی شوق رکھتا ہوں، اب تو خیر شوق کم ہو گیا لیکن فالو ضرور کرتا ہوں، تو میں جو سکورز لائیو دیکھنے ہوتے ہیں، نیوز دیکھنے ہوتے ہیں، ای ایس پی این کرک انفو ویب سائٹ ہے، ایپ بھی ہے، وہاں پہ جا کے میں سارے لائیو سکورز وغیرہ دیکھ لیتا ہوں۔ اب دیکھیں وہاں پہ اتنی ٹریفک آتی ہے، پاکستانی انڈین بالخصوص اور باقی دنیا کے ممالک سے بہت سی ٹریفک آتی ہے جو کرکٹ کے شوقین ہیں۔ اب مجھے پتہ جی وہاں پہ اتنی ٹریفک ہے، تو وہاں پہ اگر میرا ایڈ لگ جائے، میری ویب سائٹ کا ایڈ لگ جائے، تو اتنی ٹریفک جو وہاں پہ آ رہی، میرا ایڈ دے کے شاید مجھ سے بھی رابطہ کر لیں۔ اچھا، اب کرک انفو پہ زیادہ فائدہ کن لوگوں کو ہوگا جو اس نش میں، اس کیٹیگری میں کام کرتے ہیں۔ مثلا کسی کی کوئی کرکٹ سے ریلیٹڈ گیم ہے، کوئی ایپ ایسی ہے کرک انفو کی طرح، یا کسی کوئی سپورٹس کا سامان بیچتا ہے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں، سپورٹس سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی ویب سائٹس ہیں، ایپس ہیں، گیمز ہیں، بزنسز ہیں، وہ اپنا ایڈ اگر کرک انفو پہ لگا دیں، تو جو لوگ کرک انفو پہ جا رہے ہیں وہاں سے وہ اس ایڈ پہ کلک کر کے کسی دوسرے کی ویب سائٹ پہ بھی لینڈ کر سکتے ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی سروسز یا ان کی پروڈکٹس خرید سکتے ہیں۔ تو یہ ون ون ماڈل ہوتا ہے۔ اچھا، اب لیٹ سے آپ نے لگوانا ہے کرک انفو پہ ایڈ، اب آپ کو طریقہ کار پتہ ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں جی مجھے سارا طریقہ کار پتہ ہے، میں کرک انفو والوں سے خود رابطہ کروں گا، ان سے ریٹس طے کروں گا کہ کتنے میں ہمارا ایڈ آپ لگائیں گے، اور پھر میں آپ سے رابطہ کروں گا جی ہاں جی اگر وہ لیٹ سے $50 میں اپنی ویب سائٹ پہ ایڈ لگانے کی اجازت دے رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا جی میں آپ کو $100 میں یہ سروسز دے دوں گا، جس میں سے $50 میں ظاہری بات ہے کرک انفو کو دوں گا، $50 میرا کمیشن ہوگا۔ یہ جی بی او بی ہے۔ تو امید ہے کہ ان 2-3 مثالوں سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب کویسچن یہ ہے کہ جی بی او بی
اتنا کامیاب کورس کیوں ہے, دنیا کیوں اس کے پیچھے اتنا پڑی ہے, لوگ کیسے اتنا پیسہ کما رہے ہیں, اس میں پوٹینشیل کیا ہے, تو اس پہ بات کرتے ہیں. میں تھوڑا اس سے آگے چلتا ہوں کہ پوٹینشیل کیا اور یہ کام کیسے کرنا ہوتا ہے. اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو یا تو آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے تو اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کی کوئی ویب سائٹ نہیں اور آپ ایک مڈل مین ہیں, جیسے پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں, گھر کسی کا بک رہا ہے, خریدنے والا کوئی ہے, ڈیل کروانے والا پراپرٹی ایجنٹ ہے, تو آپ بھی ایک ایجنٹ کی طرح کام کریں گے. ویب سائٹ کسی کی ہے, اس پہ ایڈ اشتہار کسی اور نے لگوانا ہے, آپ درمیان میں ڈیلر ہیں, آپ کی کوئی ویب سائٹ ہونا ضروری نہیں, اور اسی سے لوگ بڑا کمیشن کماتے ہیں. کویسچن یہ ہے کہ جنہوں نے ایڈ لگوانا ہے ان کو ایسا کیا فائدہ ہے. تو یہ فائدہ جاننے کے لیے میں 2-3 اور ایگزامپل دیتا ہوں. ایک تو اسٹریٹ فارورڈ کے وہاں سے ٹریفک آئے گی, بزنس آئے گا, پلس گوگل بڑا اس کو لائک کرتی ہے. گوگل کی نظر میں آپ کی ویب سائٹ کی اتھارٹی زیادہ ہو جاتی ہے, گوگل آپ پہ ٹرسٹ زیادہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اگر آپ کی ویب سائٹ پہ اور باقی جگہوں سے ٹریفک آ رہی ہو. وہ جو اور جگہ ہیں اگر وہ اچھی جگہ ہیں تو گوگل آپ کو بہت پسند کرتا ہے. مثلاً لیٹس سے کہ آپ شہزاد احمد مرزا کو پسند کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اتھارٹی والا بندہ ہے اور ہمیشہ صحیح مشورہ دیتا ہے. لیٹس سے آپ قاسم علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے. لیٹس سے کوئی ایسا پروفیسر جاوید اقبال صاحب ہیں, آپ سمجھتے ہیں یار وہ بڑا اچھا بندہ ہے. اب فرض کر لیں یہ تینوں ویب سائٹ ہیں, شہزاد احمد مرزا, قاسم علی شاہ, پروفیسر جاوید اقبال جو ہیں, یہ تینوں ویب سائٹس ہیں. اور اگر یہ تینوں مل کے کسی ایک بندے کو لیٹ سے کہتے ہیں جی فواز احمد یہ دراز کا کورس کرواتا ہے, یہ بڑا اچھا کورس کرواتا ہے, ہائیلی ریکمینڈڈ ہے, فلاں فلاں فلاں, لیٹ سے اپنی تعریف کر لیتے ہیں. اگر یہ تینوں بندے کسی ایک مجھے یا کسی ایک کو ریکمینڈ کر دیں تو جو سنے گا ان بندوں کی اتھارٹی, ان کی پوزیشن, ان کے معیار کی وجہ سے وہ سمجھے گا کہ جس کو یہ ریفر کریں وہ بندہ بھی اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی نظر میں وہ جس کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے, مجھے ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ یا کسی اور, اس کی اتھارٹی, اس کا ٹرسٹ لیول آپ کی نظر میں بڑھ جائے گا. یہی حال گوگل کا ہے. گوگل دیکھتی ہے کہ جب کسی ایک ویب سائٹ پہ دوسری کئی ویب سائٹ سے ٹریفک آ رہی ہے, کیسے ٹریفک آ رہی ہے, اس ویب سائٹ نے ان ویب سائٹ پہ اپنا ایڈ لگایا ہوگا. لوگ جب ان ویب سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں, کرک انفو کو, فوربس کو, واشنگٹن پوسٹ کو, ڈیلی پاکستان کو, اردو پوائنٹ کو, لیٹ سے ان جگہوں پہ جو ٹریفک جا رہی ہے وہ لوگ وہاں پہ ان کا ایڈ دیکھ کے جب یہاں پہ آ رہے ہیں تو گوگل پسند کرتا ہے کہ یار یہ اچھی ویب سائٹ ہے جہاں سے لوگ دوسری ویب سائٹ سے وزٹ کرنے ادھر آ رہے ہیں. تو آپ کی رینکنگ بہتر ہو جاتی ہے, آپ کی اسی کو کہتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں دوڑ ہی یہ لگی ہے کہ ہم گوگل پہ پہلے پیج پہ رینک ہو جائیں, اور اگر پہلے پیج پہ پہلے نمبر پہ رینک ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. مذاق میں ایک بات بھی اکثر کہتے ہوتے ہیں ایس سے ریلیٹڈ کہ اگر آپ نے کسی کو چھپانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ ڈھونڈ سکے تو اس کو گوگل کے دوسرے پیج پہ چھپا دیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر بندہ جب کچھ بھی سرچ کرتا ہے تو گوگل کے پہلے پیج پہ جتنی ویب سائٹس ہیں ان میں سے بھی ٹاپ 2 اور 3 ویب سائٹ انہی پہ جاتا ہے, وہیں سے اس کو اپنے مطلب کی چیز مل جاتی ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری چیز میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس میں پوٹینشیل کتنا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں اس میں بڑا کمپٹیشن آ گیا یا نیئر فیوچر میں آ جائے گا, تو کمپٹیشن پوٹینشیل چیک کیجیے گا. میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی کہ ہاؤ مینی نیو ویب سائٹس آر کریٹڈ ایوری ڈے. تو نیچے چیک کیجیے گا ایز آف جون 18 2021 دیر آر اوور 1.8 بلین ویب سائٹ. ٹھیک ہے, آج تک اتنی ہے, لیکن نوٹنگ دیٹ مور دین 5,47,200 5,47,200 نیو ویب سائٹس آر کریٹڈ گلوبلی ایوری ڈے. پوری دنیا میں ڈیلی تقریباً 5.5 لاکھ ویب سائٹس ڈیلی بنائی جا رہی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے سب ویب سائٹ, آپ نے بھی شاید کبھی ویب سائٹ بنائی ہو, اس کو اپنے پرسو نہیں کیا, اس پہ کام نہیں کیا. لیٹ سے ہم اس کا 10% بھی اگر لگا لیں کہ ویب سائٹ آگے چلتی ہیں, ان پہ کام کیا جاتا ہے, ان کو رینک کیا جاتا ہے, تو 10% سے مراد کیا ہے, 5.5 لاکھ تقریباً 55,000 ویب سائٹس ڈیلی کریٹ ہوتی ہیں. اور ان سب کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ رینک کریں, ان کی رینکنگ بہتر ہو. وہ ایس ای او کروانا چاہتے ہیں, اور ایس ای او کروانے کے لیے وہ لنک بلڈنگ, گیسٹ پوسٹنگ کروانا چاہتے ہیں. اور گیسٹ پوسٹنگ کام اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈیلی کتنا سکوپ ہے. ہم نے گورے کلائنٹس کو پکڑنا ہے. ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ڈالرز میں آپ کو انکم آتی ہے. اچھا, جو پیمنٹ ہے وہ بھی آپ ایڈوانس میں لیتے ہیں, اور جب ڈالر میں آتی تو پاکستان میں جو مہنگائی کا سلسلہ ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ڈالر اوپر جائے نیچے جائے
महंगाई बढ़े या कम हो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए डॉलर में इनकम आनी चाहिए। पाकिस्तान में बाहर से जब ज़र मुबादला आएगा पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है। तो जनाब ये तो थी एक डिटेल्ड वीडियो GBOB पे। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। नहीं समझ आई, कोई पॉइंट नहीं पता चला तो आप कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर दूंगा। कोशिश करूंगा GBOB से रिलेटेड मैं मज़ीद कुछ वीडियोस लेके आऊँ कि इस पर कैसे काम किया जाता है। फील्ड मेरी भी डिजिटल मार्केटिंग है तो ये चीज़ें हमें भी आती हैं, तो कैसे काम करना चाहिए या किया जाता है इन पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।